السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے تھے باب تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 جو توکل سے متعلق ہے۔ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لوگوں کو بتا دیجئے کیا لن یصیبنا، جب مضارع پہ لن آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، تاکید آ جاتی کہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، کیا کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچے یا پھر ہمیں کوئی بھلائی پہنچے۔ یصیبہ کا لفظ صرف مصیبت کے لیے نہیں آتا بلکہ بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا، کچھ بھی نہیں پہنچے گا الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ کہاں پر لکھ دیا؟ لوح محفوظ میں لکھ دیا، یعنی ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے۔ تو جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ ہر صورت پورا ہونا ہے، تو انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ کیا لفظ بولتا ہے جب کسی ناپسندیدہ صورتحال سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، جو چیز اس کو پسند نہیں آتی اور اسے ایکسیپٹ کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو وہ کہتا ہے مکتوب۔ مکتوب کا کیا معنی؟ لکھا ہوا۔ اسی طرح کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے اور آپ کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، میرا خیال ہے وہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو کس طرح انسان اپنے دل کو تسلی دے کہ جو میرے حصے کا ہے نا، جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، وہ مجھے ملتے رہے گا، تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تقدیر پر ایمان انسان کو پریشانی سے بچاتا ہے۔ ہم فکر مند رہتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے کرنا ہے، یہ ہمارے کرنے سے ہوں گی، ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، لیکن تسلی یہ رکھیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور اسی میں ہی خیر ہے، وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور اس طرح انسان حوصلہ نہیں ہارتا، ہمت نہیں ہارتا، کرنے کا کام کرتا چلا جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتا، اپنے اوقات کو برباد نہیں کرتا، صرف فکر مندی میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے نا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا تو کیا ہوگا، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، بس وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جب اگر ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے، اللہ نے میرے لیے کوئی اور راستہ رکھا ہوگا، کوئی اور کام رکھا ہوگا، کوئی اور چیز رکھی ہوگی، کیونکہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ سے مانگ کر تو میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر دے دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میری کوئی اور مصیبت ٹال دیتا ہے جو آ جاتی تو اس نعمت کو بھی کھا جاتی۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا سرپرست ہے، مولا ہے، آقا ہے، ہمارے دینی، دنیاوی، اخروی سارے امور اس کے ہاتھ میں ہیں، لہذا جو فیصلہ وہ کرتا ہے اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اور جس کا سرپرست اللہ ہو پھر وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو اپنا سرپرست بنا لے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو وہ انسان کو مختلف طرح کے اندھیروں سے من الظلمات نکال لیتا ہے۔ لہٰذا ہماری توجہ اس میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی ولایت کے لیے خوش ہو جائیں اور اس کی ولایت میں آنے کے لیے دعا کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، ہم قضاء و قدر پر راضی ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، خیر کے حصول کے لیے، شر سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو غیر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ بے یار و مددگار رہ جاتا ہے، اس کو خیر نہیں ملتی، پھر وہ مایوسی کے اتھا اندھیروں میں، گڑھوں میں جا گرتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے، اللہ کی پروٹیکشن میں، دیکھو وہ سرپرست ہے نا، وہ خیال کرے گا، اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سب کووڈ سے متاثر ہوئے کسی نہ کسی طرح، کوئی بندہ نہیں بچا، اس سے مطلب نہیں کہ اس کو کووڈ ہوا، لیکن کچھ لوگوں کو تو براہ راست کووڈ ہوا، اور کچھ لوگ اس کووڈ کی سچویشن سے کسی نہ کسی طرح فائنینشلی یا ایموشنلی ڈسٹرب ہوئے۔ تو جب میں نے پہلے دن خبر سنی کووڈ کے بارے میں، وہ ایک ویڈیو آئی تھی کہ یہ کس قسم کی وبا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو بڑی خوفناک قسم کی تھی، اور لوگ سہم گئے تھے سن کے کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس روز اسی آیت کے اوپر میں بات کری تھی، اتفاق کی بات آئی، اور ایسا یقین مضبوط ہوا کہ پھر کووڈ سے ڈر نہیں لگا، اور جس وقت تھوڑا سا بھی کوئی ایسی گھبراہٹ والی خبر سنتے تھے تو میں یہی آیت پھر دہرا لیتی تھی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور یہ آیت میں نے اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی ہے، جس کو میں روزانہ پڑھتی ہوں۔ کوئی چھوٹی سی چیز بھی مجھے اگر بادر کرے، کسی چھوٹی سی چیز کے بارے میں بھی مجھے اگر فکر مندی ہو، تو صبح صبح پورے ایمان کے ساتھ، ہوش کے ساتھ اس آیت کو پڑھ لینا تسکین کا باعث بن جاتا ہے۔ ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہا، بھروسہ اللہ پہ رکھو، مدد اللہ سے مانگو، اس کی سرپرستی میں اپنے آپ کو دو، اور ساری فکریں چھوڑ کے جو تمہارے فرائض ہیں ان کو ادا کرو، پورے شرح صدر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔